رانائے خیال کا پیکر بنائیں گے، لوح قلم بھی رقص مسلسل میں آئیں گے۔ زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ریاض ہم اس سے بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے۔ زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ریاض ہم اس سے بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے۔ نہایت ادب سے ملتمس ہوں دارائے مخلصین کے سرپرست جناب جسٹس میاں جی نذیر احمد غاری صاحب سے کہ وہ اگر اسلام و اسلام کی سیرت کے پہلو سے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی سیرت سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں اور ہماری تربیت فرمائیں۔ آپ کو یہاں پہ تشریف فرما ہے اور جو دنیا بھر سے اس وقت اس پروگرام میں شریک ہیں، محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ مفتوحہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں جو دنیا بھر میں اس وقت انٹرنیٹ پہ ہماری اس محفل پاک میں شریک ہیں، ان سب کو میں اپنی جانب سے، دارہ مخلصین کی جانب سے اور دارہ مخلصین کے احباب کی جانب سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ ہماری انتہائی خوش بختی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج ملک کے کونے کونے سے احباب جو ہیں یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں ملک طارق رحیم صاحب اس بزرگی کی عمر میں سابق کمشنر راولپنڈی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، ملک صاحب سفر کرتے ہیں۔ ہماری ایک بیٹی شبنم محسن ہے جو چونیا سے آنے کے لیے ان کو کوئی 2 سواریاں بدلنی پڑتی ہیں، وہ وہاں سے تشریف لائی ہیں۔ اور پیر الماس شاہ صاحب آئے ہیں، پیر جی کو سید الماس شاہ صاحب بخاری ان کو بٹھائے، کرسی دیں پیر جی کو۔ اسی طرح سرگودا سے ہماری بیٹیاں بہنیں آئی ہیں، راولپنڈی سے آئی ہیں، اٹک سے احباب آئے ہیں، سرگودا سے احباب آئے ہیں، فیصل آباد سے احباب جو ہیں وہ آئے ہیں۔ ملک کے کونے کونے سے احباب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، پیر جی بیٹھے کونے کونے سے آئے ہیں۔ یہ ان کے جذبوں کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان جذبوں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال سے بڑھ کر تعداد ہے، اب یہ جو حال ہے یہ چھوٹا پڑتا جا رہا ہے۔ دعا کریں، اللہ کرے کہ اگلی مرتبہ ہماری جو اپنی خانقاہ ہے اس کے جو 2-3 حال بن چکے ہوں اور آپ لوگوں کو وہاں پہ بڑی آسانی سے آپ سب حضرات وہاں پہ بیٹھ سکیں۔ میں خاص طور پر ان نوجوانوں کو بہت زیادہ خراج تحسین اور شاباش دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ پچھلے 4 روز سے یہ حارث بیٹا، عمر، عمیر، یہ تینوں جو تھے، یہ سجاوٹ یہ ساری رات لگتی تھی ان کو، پوری رات یہ ایک ایک پھول انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان بچوں نے سجایا ہے اور یہ محنت کرتے رہے، انہوں نے بے پناہ محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ پھر دیکھیں یہ جو ڈائریکٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے واسی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے جو احباب آئے ہوئے ہیں، یہ بھی خاص طور پہ اسامہ صاحب کے یہ ظاہر ہے ان کی ٹیم کے آدمی ہیں، تو انہوں نے مہربانی کی، ہم نے ریکویسٹ کی کہ آج یہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ جس نے جو ہمت کی ہے، دیکھیں نا ڈاکٹر ہمارے جو ہیں میر صاحب، یہ ان کو گھٹوں کے پرابلم تھا، سابق MSMU ہاسپٹل کے، تو ڈاکٹر ظہیر میر صاحب اللہ کا ولی ہے کامل، وہ آئے ہیں۔ پیر سید الماس شاہ صاحب ہماری اس محفل میں مدتوں کے بعد آئے ہیں۔ پیر جی کو پرابلم تھا، ہارٹ کا، شوگر کا بہت زیادہ، اس کے باوجود وہ بھی آج تشریف لائے ہیں۔ اس طرح احباب میں دیکھ رہا ہوں دور دور سے کونے کونے سے آئے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ یہ اس ہستی کے لیے آئے ہیں جس کے لیے ساری کائنات آئی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب کریم ہم نے اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی یہ کائناتیں پیدا کرنے؟ ہائے ہائے ہائے، تو واہ حضور واہ، صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بے شک۔ آج ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی ہے، ایسے لوگ دانشور جو بظاہر اسلامی اسکالر بنے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی ہزیات اور بکواس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور تو وجہ تخلیق کائنات ہے ہی نہیں،
یہ لوگوں نے بات گھاڑ لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے۔ وہ تمام حدیث کا انکار ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے بارے میں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بعض مذہبی لوگ جو ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں کہ ہم کس سطح پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیسی جنگ لڑ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ۔ وہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں امام نے کہا تھا، فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، کوئی بڑے سے بڑا امام جو ہو، کوئی ایسی بات کرے جو سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک جس سے کم ہوتی ہے یا اس کے خلاف ہو، ہم اس بات کو پکڑ کے دیوار پہ مار دیں گے۔ حضور کی شان سب سے افضل ہے۔ بے شک بے شک۔ کہ فلاں نے کہہ دیا، وہ بزرگ 200 سال پرانے تھے، وہ 500 سال پرانے تھے، 1000 سال پرانے ہوں، حضور کی شان پاک کے جو کوئی لفظ، کوئی تحریر، کوئی کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف ہو یا آپ کی شان پاک کم ہوتی ہو، ہم اس کو کبھی نہیں مانیں۔ بے شک۔ ناراض ہوتے رہے۔ ایک صاحب جو تھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پروگرام چل رہا تھا، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی اور کہا کہ یہ بخاری نے لکھا۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ بڑا شور مولویوں نے مچایا، وہ جی بخاری کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا اس بات کو سمجھو۔ وہ بیان کیا کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کے نعوذ باللہ اثر ہو گیا تھا، وہ جو تھا جادو کا اثر ہو گیا تھا، حضور بھول جاتے تھے، حضور کو پتہ نہیں ہوتا تھا میں نے نماز کی کون سی رکعت پڑھی ہے کون سی نہیں پڑھی۔ جادو جو ہے، جادو یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ اللہ کے محبوب نور ہے، آپ پہ کیسے کوئی شیطان حملہ کر بے سکتا ہے؟ شک بے شک۔ ایک ادنا غلام ہے فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابی بڑی شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی، لیکن حضور کے تو غلام ہے نا۔ تو فاروق اعظم جس گلی سے گزرے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، بے شک۔ شیطان فاروق اعظم سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں ہماری کتابوں میں پتہ نہیں وہ بزرگوں نے لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی، بعد میں بھرتی کر دی گئی۔ یہ لکھ دیا گیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، واقعہ غرانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نعوذ باللہ شیطان نے بتوں کی تعریف کہلوا دی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں لکھ گئے، کتابوں میں شامل کر دی گئی، یہودیوں نے، اسلام کے مخالفوں نے شامل کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے جو بتوں کی تعریف کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم اس طرح کی باتوں کو مان لیں؟ ہم کبھی نہیں مان سکتے۔ ایک صاحب بہت بڑے لاہور کے بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کر رہے تھے جو ان کی شان کے خلاف تھی۔ میں نے کہا میں نہیں اس کو مانتا۔ کہنے لگے یہ 300 سال پرانے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا 300 سال پرانے کیا، یہ 1000 سال پرانے ہوں، اس کو میں دیوار پہ ماروں گا۔ سیدہ پاک کی شان جو ہے اس کے خلاف کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی جس کو سونگے، جس کے لیے اٹھ کے اللہ کے محبوب کھڑے ہو جائیں، استقبال کے لیے اپنی جگہ پہ بٹھائیں اور فرمائیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے امام شافعی تو کہتے تھے جو سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخ کرے وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وجود مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو آپ، ایک بات اور میں کر کے پھر ہم اپنے آج موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی بہت تواتر سے کتابوں میں لکھی، ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی بیان کی، خدا کا شکر ہے ہمارے بدر الحسن صاحب اللہ ان کو صحت کاملہ دے، پچھلے ایک ہفتے سے بیمار تھے، آج وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کی جیب میں، بہت بڑے خاندان کے علامہ اقبال کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں اب کتاب بھی لکھ دی، وہ جو میں نے پروگرام کیا تھا اس پہ انہوں نے انگریزی میں کتاب بھی لکھ دی۔ ایسی فضولیات داخل کر دی گئی، دائیاں آئیں سیدہ علیمہ سعدیہ کے ساتھ، 70 کے قریب دائیاں تھیں، وہ آئیں، انہوں نے آ کے جو امیر گھرانوں کے بچے تھے وہ لے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، نعوذ باللہ وہ کہتی یہ یتیم ہے، واپس چلی جاتی تھی، آتی تھی واپس چلی جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا تو اس نے اپنے خاندان سے مشورہ کیا کہ اور تو کوئی بچہ نہیں، ایک یتیم بچہ ہے، اس سے مال پانی تو ملے گا نہیں، تو اس کو لے لیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ گستاخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک، جہالت کی بات ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے فدیہ کے طور پہ حضرت عبداللہ کے
حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ واہ بے شک 100 اونٹ۔ آج کا کوئی بڑے سے بڑا سیٹ جو ہے وہ 100 اونٹ ذبح کر سکتا ہے؟ ایک اونٹ آج کل جو ماٹھے سے ماٹھا ہے وہ 5 لاکھ کا ملتا ہے۔ 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ 9 ملکوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کی تجارت تھی، حضور کے دادا جان تھے۔ واہ 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 سب سے بڑے مکہ کے جاگیردار تھے۔ واہ ہر سال ہزاروں لوگ، اس زمانے میں لاکھوں لوگ آتے تھے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں۔ ان کا کھانا، ان کا رہنا، ان کا پانی، ان کو شربت، ان کو دودھ، یہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ سپلائی کرتے تھے ان کو۔ یہ غریب تھے، دائیاں آئیں غریب سول کے چھوڑ گئے، تو خدا کا خوف کرو۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کائنات کے سارے خاندان رب تعالیٰ نے دیکھے، اس میں سے جو بیسٹ خاندان تھا اس میں اللہ نے مجھے بھیجا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیسٹ خاندان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، واہ 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 سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہو گئی تو حضور کے عقیقے میں آپ کے دادا جان نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ۔ سبحان اللہ سبحان 100 باپ کے فدیہ کے لیے حضرت عبداللہ کے، واہ 100 سرکار کا جب عقیقہ مبارک کیا تو 100 اونٹ پھر ذبح کیے۔ یہ غریب تھے، یہ مسکین تھے۔ تو بس تھا ہفتے بعد عقیقہ ہوا ہے نا، تو ایک ہفتے میں وہ جو تھے پہلے غریب تھے، ہفتے بعد ان کے پاس پیسے آ گئے اور 100 اونٹ آ گئے۔ یہ اتنی جہالت کی بات ہے۔ ابرہہ لشکر لے کے آتا ہے اور آ کے وہاں پہ کعبہ کو گرانے کے لیے آتا ہے، وہاں اونٹ چل رہے تھے، اس نے کہا یہ سارے اونٹ پکڑ لو۔ ان اونٹوں میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے 200 اونٹ، ایک ہے 800 اونٹ۔ حضرت عبد المطلب کے کتنے اونٹ؟ 800 اونٹ اس نے پکڑ لیے، باقی لوگوں کو بھی پکڑے لیکن سب سے زیادہ ان کے اونٹ تھے۔ یہ سردار تھے اور یہ سارے اونٹ ایک جگہ نہیں چل رہے تھے، ان کے اتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے، وہ مختلف آبادیوں میں ان کے ملازم نوکر جو تھے وہ جا کے چراتے۔ اسے اونٹ پکڑ لیا، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے نا ابرہہ کا واقعہ، سورۃ الفیل تو سب نے سنی ہے، سارے واقعے نماز سنے۔ حضرت عبد المطلب جاتے ہیں، یار کوئی شرم کرے جب یہ واقعات گئے، اور لہٹ لہٹ کے ممبروں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ غریب سمجھ کے دائیاں چھٹ گئیاں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بڑی گستاخی۔ حضرت عبد المطلب گئے، محمود نام تھا اس اونٹ کا جو سب سے طاقتور تھا ابرہہ کا، سب سے خوبصورت ہاتھی جو تھا وہ ابرہہ کا، اس کا نام تھا محمود، طاقتور ترین، اور ایسا تھا جب جنگوں میں جاتا تھا پوری دنیا فتح کر کے آ رہا تھا اس وقت ابرہہ جو ہے۔ جو ہی اس نے سیدنا عبد المطلب دیکھا وہ سجدے میں گر گیا۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارک میں اس نے وہ نور مصطفیٰ کی جھلکیاں دیکھی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس پہ یہ تبصرہ کیا، میں نے کہا اس اونٹ کا نام تھا محمود، ہاتھی کا، اور اس کو پتا تھا کہ مقام محمود کا جو دادا ہے وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صاحب مقام محمود کے دادا جان سامنے اسے سجدہ کر دیا، واہ 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 واہ، اور میں قربان جاؤں گی اس محمود پہ بھی۔ اس کو مارا، اس کے وہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اونٹ چرام والے محابت، وہ اس کو آپ کو پتہ ہے نا اس کے لیے سوا ہوتا ہے، جب اونٹ کو چلاتے ہیں سوا مارتے ہیں، سوئے مار مار کے جب کعبے کی طرف کرتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، ادھر ہی بیٹھ جاتا تھا، جب دوسری طرف منہ کرتے تو بھاگتا تھا، کعبے کی طرف نہیں جاتا تھا محمود۔ جانور بھی حضور کی عظمت کو پہچانتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، یہ شجر و حجر حضور کی جو ہے عظمت کو پہچانتے ہیں۔ بے شک۔ تو دائیاں بھائی یہ رب تعالیٰ کا حسن انتخاب ازل میں ہو گیا تھا کہ میرے محبوب نے کون سا پاکیزہ دودھ نوش فرمانا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ حلیمہ سعدیہ رب کا انتخاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب آج دائیاں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف آنکھ مبارک نہیں کھولی، آپ نے دیکھا ہی نہیں، حضور نے منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا، آتی تھی ریجیکٹڈ۔ جب حلیمہ سعدیہ آئی تو خود کہتی ہے کہ رسول اللہ سے مسکرا پڑے، وہ کہتی میں قربان جاؤں اس مسکراہٹ کو، اور وہ مسکراہٹ کیا تھی؟ یہ کلیاں پھول گلچے رنگ و بو موجے صبا کیا ہے نبی کے یہ کلیاں پھول گلچے رنگ و بو موجے صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ واہ واہ، یہ ساری کائنات میں خوشیاں مسکراہٹیں، یہ پھولوں کی کلیوں کی مسکراہٹیں، قربان حضور کی مسکراہٹ۔ واہ واہ واہ، تو حلیمہ سعدیہ کہتی مجھے دیکھ کے حضور مسکرائے تو کہتی ہے میرے اندر ایک ٹھنڈک سی پیدا آئی، بڑی یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی
اور خوشبو کستوری کی خوشبو، کہتے ہیں ایسا انوار تھی۔ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرمائیں کہ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے شام کے محلات اور شام کے بازاروں میں پھرتے ہوئے جانور جو تھے، اونٹ چلتے ہوئے بازاروں میں، کیا بات، سبحان اللہ، ساری کائنات کے حجابات اٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، وہ جی حضور غریب تھے، دائیاں ریجیکٹ کر کے چلی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب لوگوں کو اعلان ہے دعوت کا، 100 اونٹ جب پکائے جائیں، کہا صرف ان کو نہیں، جو درندے پرندے ہیں، جو جانور ہیں جنگل کے، ان کو بھی جا کے آج یہ خوشی کا موقع ہے، ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا دن تھے؟ پوری جو لوگ جانتے ہیں دنیا میں ملک سے باہر جاتے ہیں، میں بھی جاتا رہتا ہوں مختلف ملکوں میں، یہاں بڑے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑے ملک دیکھے۔ ہمارے ہاں آج کل گرمی ہے، آسٹریلیا میں سردی ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ کچھ ملک وہ ہیں جہاں سردی ہے، ہمارے ہاں گرمی ہے۔ جب ان کے ہاں گرمی ہوگی ہمارے ہاں سردی ہو جائے گی۔ آپ تو اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں نا، آپ جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو گلگت بلتستان کے لوگ اٹھ کے یہاں آ جاتے ہیں پنجاب میں، اور یہاں جب وہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں نا کیا وہ جن بھی پہاڑی علاقوں میں مریض جاتے ہیں، آگے سوات کا غار ناران، ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ بہار کے موسم کا بھی یہی ہے، کبھی بہار یورپ میں ہے اور ایشیا میں نہیں ہے، ایشیا میں بہار ہے تو یورپ میں خزاں ہے، موسم بدل ہے۔ ایک موسم ایسا آیا ساری کائنات میں ایک ہی دفعہ بہار آئی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یورپ میں بھی بہار تھی، کیا بات، کینیڈا میں بھی بہار تھی، امریکہ میں بہار تھی، یورپ میں بہار تھی، سبحان اللہ۔ عرب میں بہار تھی، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ہر جگہ چین، ہر جگہ بہار ایک ہی دفعہ۔ واہ 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 کیونکہ واہ، ساری بہاریں جن کے دم قدم سے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا میں بہاریں چلا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان قحط سالی سی عرب میں، حضور کی آمد ہوئی، سب دخلستان بھر گئے پھلوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اتنی باتیں ہیں جب سب، تو آج کے بعد آپ حضرات نے کسی کو یہ نہیں بیان کرنے دینا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، دائیاں آئیں وہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، بڑے چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، یار حلیمہ کا مقام کیا ہے؟ جب آتی جی حضور کہتے میری ماں آ گئی، سبحان اللہ۔ آپ خود چادر مبارک بچھا دیتے، آپ آتے میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی، بڑی حضور پیار کرتے تھے۔ اور پھر آگے چل کے میں کچھ وہ آج واقعات آپ کو سناؤں گا۔ پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے 3700 کے قریب کتابیں پڑھی ہیں سیرت میں، ماشاء اللہ، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، مختلف زبانوں میں 40,000 کتاب سے زیادہ میری لائبریری میں ہے۔ سیرت پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کوئی اپنا بیگانہ نہیں چھوڑا جس کو میں نے نہ پڑھا، لیکن ساری کتابیں پڑھنے کے باوجود آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا نقشہ پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں کھینچا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ آپ وہ سنتے جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ٹی وی چل رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے پیر صاحب کو سارا منظر دکھا دیا، اور دیکھتے گئے اور پیر صاحب لکھتے گئے، دیکھتے گئے۔ آپ جب سنیں گے نا آپ کہیں گے یہ بندہ لکھ ہی نہیں سکتا جو مرضی ہو، جب تک دیکھے نا۔ تو مجھے وہ بہت پسند ہے، میری بیٹیوں نے بھی اوپر فرمائش کی، وہ بھی میں سناؤں گا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ، تو اس لیے آج دیکھیں نا، ان کی ایک سہیلی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی، تو وہ ایک دن آئی کہندی نہیں حلیمہ گل سن، ساڈے نال تو ایویں ہی کرتی رہی ہے، ساڈے نال غلط بیانیاں کرتی رہی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہیں تو کہنی سیں کہ ساڈے گھر تے تیل نہیں، رات نوں دیوا بالن لئی، ساڈے گھر تے کھان نوں کچھ نہیں گا، ساڈیاں بکریاں تھلے دودھ کوئی نہیں، میرا بچہ راتی روندا رہندا ہے تے او دے گھر او دین واسطے کوئی دودھ پلان واسطے عبداللہ جو ہے وہ دے واسطے تے کچھ ہے نہیں، میں انہوں کی پیاواں؟ تو کہنے لگی کہ ساری رات کمکمے روشن نے تواڈے گھر وچ، ساری رات کستوری جلائی رکھدے ہو تو خوشبو ہوندیاں نے، آپ کہنی میں غریب ہاں۔ تو سیدہ حلیمہ کہتی یہ بات نہیں ہے، یہ جو شہزادہ جب سے آیا ہے نا، کائنات کی ساری خوشبوئیں یہاں آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے گھر میں، اور اس کے چہرے سے جو نور نکلتا ہے اس سے ہمارا سارا گھر روشن ہے۔ ہم نے کوئی دیا نہیں رکھا ہوا، ہم نے کوئی کمکمے نہیں رکھے ہوئے، یہ ان کا چہرہ ہے انور، اور کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن نا سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ تھی، آپ سمجھ لیں جب میں لوڈ شیڈنگ کہتا ہوں،
کل مولوی میں کہیں فتویٰ نہ لا دیں جی ادھر تو بجلی نہیں سی ہوتی، غازی صاحب نے لوڈ شیڈنگ کیا، ان کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے ایک کثیر تعداد اس ملک میں ایسے ملاؤں کی پیدا ہو گئی ہے جو سوائے گالی کے جن کو کچھ نہیں آتا۔ مجھے شرم آتی ہے جب میں غیر مسلموں کے ساتھ جا کے مکالمہ کرتا ہوں، جب میں لبرل کے ساتھ، جب میں دین کے دشمنوں کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں، خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں تاڑے مولوی جڑے خلق محمدی سکھاندے، ماں بہن کی گندی غلیظ گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے، سارا دن گندی گالی۔ یہ مجھے کل کہہ رہا تھا اپنا جو ہے ہمارا سلطان منیر، اللہ اس کو سلامت رکھے، بیٹے کو یہ کھڑا ہے، کل کا آپ نے جتنی باتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، ختم نبوت کی، یہ وہ، اس پہ کسی مولوی کا کوئی کمنٹ نہیں۔ جہاں آپ نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ بندہ تو نیک ہے لیکن زیادہ پڑھا لکھا نہیں، اور باقی بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، سادہ آدمی ہے بیچارہ، تو کہنے لگا اس کے نیچے گالیاں جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ کہ گالیاں ضرور دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نیچے کوئی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی ایک لفظ یہ کہہ دے۔ یہ بات سوچو، مجھے گالیاں دینے کی بجائے سوچو۔ میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی تفصیل کہ کیوں یہ بات شامل کی گئی کہ حضور غریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی، ان خبیثوں نے کہا کہ وہ تو تھے غریب، خود مسلمان کہتے ہیں، دائیاں چھوڑ گئی، غریب مسکین تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ختیجۃ الکبریٰ اپنی بڑی عمر کی عورت سے شادی اس لیے کر لی، اپنے سے 10 سال بڑی، 15 سال بڑی سے، کہ وہ بہت امیر تھی، اس کی دولت پہ قبضہ کر۔ کچھ سوچو جب یہ بات کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء پسینے آ گئے ان کو جب میں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو، یہ کیا باتیں سنا رہے ہو تم، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں کون سی رکعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہو جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کوئی بات یہ سمجھانی یہ تھی آپ کو، کوئی بات جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف ہو ہم نے نہیں وہ ماننی، ٹھیک ہے، ہم نے سننی بھی نہیں۔ بے شک اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہے، یہ کاروبار ہے۔ ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں جو کرم بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ حضور کے کرم، حضور نور ہے، بے شک، یہ ساری کائنات میں نور، روشنیاں انہی کے دم قدم سے۔ بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میرا ایمان اور یقین ہے جتنا اللہ نے مجھے اس 74 سال تک جتنا علم اللہ نے عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پاکستان میں سب سے زیادہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مقدمے میں نے کیے، اور ان میں سے ایک مقدمے میں ہارا نہیں، الحمدللہ، سارے جیتے۔ الحمدللہ، جس میں کھڑا ہو جاتا تھا جا کے اللہ کے فضل سے، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم تھے مولانا یوسف لدھیانوی، بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، انہوں نے لکھا کہ میں نے دیکھا روحانی نگاہ سے کہ گنبد خضرا کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور غازی صاحب کو وہاں سے فیض آ رہا تھا، الحمدللہ، جب میں حضور کی ناموس کی بات مقدمہ لڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کبھی شہرت ناموری نہیں کی، ایسے چھوٹے چھوٹے چھجورے جو ہیں دو بات کر دی، کوئی تقریر کر دی، شور کیا ہوا ہے، میں نے طوفان کر دیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کیا، ہم نے کبھی نہیں۔ کیوں؟ مجھے میڈل جو ہے اس بارگاہ سے لینا ہے، مجھے یہ دعوت اسلامی والے ہیں نا، یہ ہماری ہری پگڑیوں والے ہمارے، میں نے ان کے بھی بڑے مقدمے لڑے، وہ بڑی بڑے میں نے کامیابیاں لی۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا، جب میرے اوپر قادیانیوں نے مقدمہ کر دیا تھا ختم نبوت کا، میں نے پروگرام کیا، تو کہنے لگے آپ کو گولڈ میڈل دینا ہے۔ میں کہا میں نے نہیں آنا، اور لوگوں کو دیے، میں گیا ہی نہیں۔ کہنے لگے آپ گولڈ میڈل نہیں لیتے؟ میں نے کہا نہیں، گنبد خضرا سے لیتا ہوں میں، بندوں سے گولڈ میڈل۔ واہ 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 واہ۔ میں کہوں بس ہماری یہ خواہش ہے، قیامت پہ جاؤں میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو بس میری یہی تمنا، میری یہی آرزو ہے۔ دیکھیں الحمدللہ مجھے آج بہت راحت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے اب اسامہ صاحب کی والدہ یاد آئی، وہ خاص اہتمام کرتی تھی، اگر آج وہ ہوتی، وہ دیکھتی اس کے تینوں بیٹے، بیرسٹر انس غازی، سعد غازی صاحب جو آج کل اے جی پنجاب ہے، اسامہ غازی صاحب، میرے پوتے، سارے میرا خاندان آج یہاں پہ آئے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم نے، ہماری تعارف یہ ہے کہ ہمارا خاندان سارا حضور کا غلام ہے۔ میں نے ایک زمانے میں کہا تھا جب میں جوان تھا کہ حضور میرا تقل کرانا سنائی کے
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ذات ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਸਾਡੀ حضور ਮੈਨੂੰ معاف کرنا حضور میں تو خفا نہ ہو ہماری تو یہی نسبت ہے ہمارا یہی عذاب ہے ہمارا یہی اکرام ہے آخرت یہ کام کر سکے تو بڑا کام ہے منیر لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کریں آمین ہم نے کبھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا میرا رونا یہ ہے اس امت کے لیے خاص طور پہ پاکستان کے لیے ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہمارے بڑے رہنما جن کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے میری طرف آ جاؤ میری تعریفیں کرو حضرت کی تعریفیں حضرت کی تعریفیں اور تعریف اللہ نے اپنے محبوب کا نام ایسا رکھ دیا ہے کسی اور کی تعریف نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد المطلب سے لوگ آ کے پوچھتے تھے یہ نام کیا رکھا ہے پوتے انہوں نے کہا میں نے یہ نام رکھا ہے محمد جس کا مطلب ہے اللہ زی یحمد حمدن بعد حمد ایک ایسی ذات جس کی ازل سے لے کر اب تک تعریف ہوتی رہے اور ختم نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ ہر زمانے حضور ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں واہ واہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں واہ 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 سبحان اللہ یا رسول اللہ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا بے شک اب جھنڈے حضور کے ہیں بے شک کاٹ دیے جبریل نے ایک کعبے پہ گاڑا ایک مشرق اور مغرب میں لوگوں کو بتایا آنے والے کہ اب جھنڈے مصطفیٰ کریم کے ہی ہوں گے کائنات میں کسی کا جھنڈا نہیں اس کے سامنے میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں ملک صاحب غور کیجئے ہمیشہ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ وہ کون سی شے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ سے نہیں ملتی تم حضور کی بات ہی نہیں کرتے ساڑھے حضرت صاحب نے فرمایا ساڑھے بابا جی نے فرمایا اور یہ بابے شابے کوئی حیثیت نہیں اس دربار میں اگر کسی کی عزت ہے تو جتنا وہ حضور کا غلام ہے بس اس کی عزت ہے بے شک حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبتیں پوری میں نے اگلے دن کہا بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی میں پاکستان میں نہ ہوتا تو 5-7 نبی تو بھلے ہی بنائے تھے تو بس وہ ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں وہ اپنے پیروں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں میرے حضرت صاحب کا یہ موئے مبارک ہے میرے حضرت کا نالین پاک ہے حضرت کے نالین پاک پانی میں ڈال کے ہم پانی پی رہے ہیں بے شرم لوگ نہ ان پیروں کو شرم آتی ہے جن کے سامنے یہ بات ہو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عشق کی نسبت مقبول کرو ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بس باقی ہر ایک سے محدود ہے ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے ہم وہاں گئے ان کے بڑے نعرے لگ رہے تھے میرے ساتھ آئی جی پنجاب تھے میرے ساتھ اور افسر تھے میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیر صاحب ہیں بڑے عزت کے قابل ہیں شکیل صاحب غور سے سننا میں نے کہا بہت بڑی ان کی عزت ہے میں نے کہا یہ پیر صاحب آج نعوذ باللہ کہیں کہ اللہ دو ہیں یہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو میں نے کہا یہی پیر جس کو ہم بہت عزت و تقریب دے رہے ہیں یہ ہمارے نزدیک چوڑا چمار ہے وہ جناب شور مچ گیا انہوں نے کہا ساڈے پیر صاحب نے کی کہتا ہے میں کہا مجھے بتا دو حضرت صاحب پھر جائیں اسلام سے پھر بھی ان کی یہ عزت کرو گے یہ عزت پیر کی رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے بے شک جو پیر جتنا بڑا غلام ہے حضور کا ہم اس کے بالکل ایسا جو حضور کا نہیں بنا وہ تمہارا کیسے بنے گا میں اس لیے ہمیشہ حکمرانوں کو کہتا تھا وزیر اعظم سامنے بیٹھا ہوا اور میں نے کہا اس بات کو سمجھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں نہ کرتا کائنات کی ہر شے اس سے بے وفائی کرتی اور پھر دیکھا لوگوں نے جو سرکار سے بے وفائی کرتا ہے پھر ان کے حشر ہم نے دیکھے ہوئے بہرحال یہ تفصیلات بہت ہیں باتیں وہ مجھے غصہ آ جاتا ہے کسی وقت جلال تو یہ باتیں میں کرتا ہوں میری کچھ بیٹیوں نے فرمائش کی ہوئی ہے جی میں ایک نعت ہم سب مل کے پڑھیں گے چاند اشعار اور اس کے بعد میں پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ کو سناؤں گا اس سے پہلے ایک دو اعلان سن لیں ایک تو یہ میں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں یہ باہر مل رہی ہیں ان کو ضرور لے کے جائیں یہ 10 کتابوں کا سیٹ ہے کہ بچوں کو یعنی پہلی جماعت سے لے کر 10ویں کے بچوں کو اگر یہ 10 کا سیٹ پڑھا دیا جائے دو مختلف چیزیں ہیں مسئلہ کیا ہے یہ کیوں کرتے اس کا حل کیا ہے یہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو سب سمجھ آ جائے یہ میرا مقالہ 200 کتابوں پہ بھاری ہے
میں نے اختصار کے ساتھ اسے لکھا، کتاب بھی لکھ رہا ہوں، وہ بھی جلدی منظر عام پہ آ جائے گی، لیکن یہ دیکھیں نا ٹوٹل اس کے کتنے صفحات ہیں، یہ دیکھیں 23 صفحے اس کے بنتے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں آدمی آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ مفت دیتے ہیں، جو کتاب الشفا کبیر لیں، اس کے ساتھ ہمارے دوست اعجاز گوردر صاحب آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ رکھا ہے کہ یہ وہ مفت تقسیم کرتے ہیں ساتھ جو کتاب الشفا کبیر لیں۔ یہ تو اعلان تھے، اور جو حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میری یہ گزارش ہے، جیسے حافظ بابر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو پہلی منزل ہے وہ تیار ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے، دار مخلصین کی خانقاہ کی، اور یہ دیکھیں یہ ہے، اس کی پہلی منزل تیار ہو گئی ہے، دوسری منزل جو ہے وہ شروع ہے، اس کا بھی لینٹر پڑنا ہے، اور ہمارے پاس جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، ہم نے جن کو دینے تھے پیسے، آگے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدے پھر وہ محبوبوں والے لوگ وعدے کر دیتے ہیں۔ آج اتفاق سے یہاں ڈاکٹر ریاض صاحب آئے ہوئے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آج جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ تو آج ربیع الاول کی محفل ہے، تو یہ جلدی پورا کر دیں گے۔ کب تک کریں گے جی ڈاکٹر صاحب؟ بتا دیں سب لوگوں کے سامنے، اگلے ہفتے تک ہو جائے گا؟ ہفتے کچھ لوگوں نے وعدے کر دیے جی، وہاں محفل میں 10 لاکھ 5 لاکھ کر دیے، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ تو ایک تو وعدہ جب کریں تو اس کو نبھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا کوئی وعدہ نہیں۔ وعدہ آپ کریں تو اس کو پورا کریں۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ 1000 روپے کی ایک اینٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، تو اپنے احباب میں، اپنے جاننے والوں میں اس سے شرم نہ کریں کہ میں تو غریب ہوں۔ مجھے ایک اوپر خاتون آتی ہے جو انتہائی غریب، جس کے کپڑے جو ہیں وہ بالکل اس پہ پیبند لگے ہوتے ہیں، مجذوب سی ہے، وہ آتی ہے، مجھے اتنا آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، اس نے پتہ نہیں 1 روپیہ جوڑ کے کس طرح 5000 روپیہ لے کے آئی۔ میں نے کہا میں نے آپ کے پیسے نہیں لے، وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ نہیں یہ لے لے۔ میں نے بڑی مشکل سے جمع کیے، تو خیر میں نے وہ پیسے لیے، اور میں نے 1-2 ہزار روپیہ اضافی کر کے میں نے کہا آپ کے پیسے آ گئے ہمیں، اور یہ میں آپ کا باپ کی جگہ ہوں، یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ہر دفعہ ہر ہماری محفل پہ 1000 روپیہ کم از کم ضرور لے کے آتی ہے، میں پھر وہ کسی طریقے سے کچھ اور کمپنسیٹ ساتھ اس کو کرایہ وغیرہ دے دیتا ہوں۔ تو اس سے نہیں، 10 روپے دیں، 20 روپے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ جو صحابی آئے، جنگ میں حنین سے پہلے جو تھا، ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا تبوک کے موقع پر، تو وہ صحابی آئے کہ نہیں میرے پاس تو 1 کلو کھجوریں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھجوریں اس سب کے اوپر جو تھی وہ بکھیر دی تھی، اور حضور خوش ہوتے تھے، بار بار ایسے ہاتھوں کو کرتے تھے کہ یہ کھجوریں لائے، تو وہاں دل دیکھے جاتے۔ تو آپ اپنے تمام حلقوں میں، میری بہنیں، بیٹیاں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ خود ہوں، آپ کے عزیز اقارب رشتہ دار ہوں، یہ قیامت تک معاملہ چلتا رہے گا۔ یہ میری کوئی ذاتی جائیداد نہیں بن رہی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ میری اولاد کی ذاتی جائیداد بن رہی ہے۔ یہ جب تک وہاں لوگ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، جمعے پڑھیں گے، عیدیں پڑھیں گے، وہاں پہ اذکار کی محفل ہوگی مستقل انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم 1 سال میں کم از کم 1.25 کروڑ مرتبہ تو کم سے کم درود پاک اس میں ہوگا، اور ذکر ہوگا کلمہ شریف کا، اور وہاں نوجوانوں کی پھر ہم تربیت بھی کرتے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی حضرات جو دے فنڈ، وہ پیر سید نعیم الحق شاہ صاحب سے، پیر نعیم صاحب سے رسید ضرور لیں، ان کے علاوہ کسی کو پیسے نہیں دینے۔ بعض اوقات شکایتیں ملتی ہیں کہ جی فلانا بندہ تھا، اس کو ہم نے پیسے دے دیے، وہ پیسے جیب میں ڈال کے چلا گیا۔ رسید لازماً لیں، چاہے آپ 10 روپے دیں، رسید اپنے پاس رکھیں، اور پیر جی کے علاوہ آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے۔ ہمارے یہ ہر دفعہ ہوتے ہیں، پیر جی اگر نہیں ہوں گے تو حافظ بابر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا سلطان منیر، ان تینوں کے علاوہ کسی چوتھے آدمی کو آپ نے کوئی دھیلا پیسہ نہیں دینا، کیونکہ یہ آپ کی امانت ہے، تو اس پہ بھی خاص توجہ کریں۔ اب جی میں اپنی بیٹیوں کی فرمائش اور پیر فضل گجراتی صاحب کی جو ہے، آج ہم وقت کی بہت پابندی کرتے ہیں، لیکن آج چونکہ ہماری سالانہ محفل ہے تو ہم نے بتا دیا تھا کہ آج وقت کچھ اضافہ ہوگا، تو اس لیے گھبرائیں نہ۔ جو وقت اور انتظامیہ جو ہمارے ہیں وہ بھی مجھے امپائر کوئی اشارہ نہ کرے کہ جی وقت ہو گیا، امپائر کا اشارہ آگے چل گا، آگے پیچھے میں امپائر کا اشارہ جو سنتا ہوں اور ہمیشہ میری عادت میں بند کر دیتا ہوں، آج کوئی امپائر کا اشارہ نہیں۔
آج سرکار کی باتیں ہیں تو سرکار کے نغمے چلتے رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا. آپ نے کہا مومن خیر کی بات سے تھکتا نہیں ہے. واہ 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 مومن سبحان خیر اللہ. کی بات سے تھکتا نہیں. سبحان تو آپ نے تھکنا نہیں ہے. میری اوپر بہنیں بیٹیاں بھی بڑے سکون سے بیٹھیں. اچھا جی یہ سب مل کے پڑھیں گے, بڑا مزہ آتا ہے اس کا. اگرچہ یہ بات کر کے میرا گلا جو ہے وہ اتنا ہی میری ہمت ہوتی ہے. آفت جی ساتھ ملیں گے اور بٹی صاحب بھی اور سارے بچے بھی ساتھ مل کے پڑھیں گے. اللہ حافظ. محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. اور زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں. کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا ہی. کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا ہی. کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا ہی. کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا آپ کے صحابی جا رہے تھے اونٹ کے اوپر, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اشعار سنائے. انہوں نے کوئی نعت سنائی. آپ نے کہا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. 100 سال کی عمر میں بھی 17 سال والے دانت تھے, ایک دانت نہیں گرا. سبحان اللہ. یہ جب آپ ذوق سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دانت بھی نہیں گرے. کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا ہی. کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا ہی. اور جبھی تو ہے مہک اٹھی یہ عالم کی فضا ساری. جبھی تو ہے مہک اٹھی یہ عالم کی فضا ساری. جبھی تو ہے مہک اٹھی تو عالم کی فضا ساری. ہے گیسو چوم کر ان کے نسیم خوشگوارا. واہ واہ واہ. ہے گیسو چوم کر ان کے نسیم خوشگوارا. ہے گیسو چوم کے ان کے نسیم خوشگوارا. سو چوم کر ان کے نسیم خوشگوارا. اور بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے.
बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मके, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मके, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर हर जहां का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर हर जहां का ताजदार आई। और ये मैं जब पढ़ता था मेरी अजीब हालत वाह, वाह। तनाई में भी होती थी। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, हर जहां का हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर। मैं अपनी तरफ से कहूँ कि अल्लाह ताला आपके मुकद्दरों पे भी जो है मुझे हैरत आ रही है, हसरत आ रही है। आप भी बड़े मुकद्दर वाले हो। ये जो पढ़ रहे हो ना इस वक्त, ये जो लम्हात है इनका पता चलेगा जब 3.5 फुट नीचे जाएंगे। ये ज़िंदगी का हासिल लम्हात है, और ये आपके मुकद्दर पे मलाइका रश कर रहे होंगे। आपको पता है ना 1,24,000 अम्बिया ने ये ख्वाहिश की, या अल्लाह हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे। और ये कितनी बड़ी शान है हमारी कि हमें अल्लाह के महबूब के हम उम्मती बने। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, तेरे कच्चे से घर में रहमत परवरदिगार आई, तेरे कच्चे से घर में रहमत परवरदिगार आई, तेरे कच्चे से घर में रहमत परवरदिगार आई। वो आए तो मुनादी हो गई साइम जमाने में, वो आए तो मुनादी हो गई साइम जमाने में, वो आए तो मुनादी हो गई साइम जमाने में, वो आए तो मुनादी हो गई साइम जमाने में, बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई, बहारों पर बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। अच्छा जी, ये पीर फजल गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के काशान पाक उस कच्चे घर में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गई हैं। तो एक दिन जो हारिस हैं वो सैयदा पाक के जो है वो सैयदा हलीमा के शौहर हैं। तो हारिस गुजारिश करते हैं हलीमा आज हम बाहर जा रहे हैं नखलस्तानों में, तो इजाज़त दो
کہ ہم اس شہزادے کو ساتھ نہ لے جائیں، اس کو باغ دکھائیں گے اور ساتھ جو ہے وہ جو ان کا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو وہ آگے سے مائی کیا کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھیلیں، یہ نقشہ پیر صاحب نے سارا۔ اور پھر جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹیاں تھیں دونوں، ان کا نام تھا شیمہ اور دوسری کا نام تھا انیسہ۔ تو شیمہ کی ایک بات آپ کو میں سنا دوں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ شیمہ جو تھی نا، یہ حضور کو لوری دیا کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری دے کے کہتی تھی یہ میرا شہزادہ بھائی جو ہے نا، یا اللہ اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، شیطان کے شر سے محفوظ، اور اس کے دنیا میں چرچے ہوں، دنیا میں اس کے چرچے ہوں، لوگ اس کی تعریفیں کریں، قیامت تک اس کے چرچے، اور پوری دنیا کا اس کو حاکم بنا دینا۔ کیا بات! یہ شیمہ کرتی۔ تو جب ایک دفعہ یہ جب ہوئی جنگ ہوئی تو اس میں یہ قیدی ہو کے آ گئی تھی حضرت شیمہ۔ تو ایک دن جب بچپن میں تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ سمجھے کتالیاں جانتے ہیں نا، یہ بچوں کو جو کرتے ہیں ایسے کر کے بچے ایسے ایسے کرتے، میں بھی جاج صاحب کو یہ کرتا ہوتا جب یہ میرے پاس آتے۔ تو وہ شیمہ جو تھی نا، وہ حضور کو چھیڑ رہی تھی، کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں دانت لگائے نا، جب آپ کو جلا آیا تو آپ نے یہاں لگایا، اب وہ نشان پڑ گئے ہوئے تھے دانت مبارک۔ تو جب آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں۔ بے شک۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت کے دن میدان حشر میں تو ارپہا مخلوق ہوگی، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، میں قربان جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا چرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک 5 کلیانی گھوڑا ہوتا ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں 5 کلیانی بھینس 5 کلیانی گھوڑا، 5 کلیانی گھوڑا سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی جو پیشانی ہوتی ہے وہ بھی سفید ہوتی ہے، اور چاروں پاؤں جو ہوتے ہیں وہ بھی سفید ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 5 کلیانی۔ بھینس کی بھی یہ نشانی ہے، ملک صاحب ہمارے جو ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں، یہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اتنے زیادہ گھوڑے ہوں تو اس میں 5 کلیانی گھوڑا کیسے پہچانتے ہیں لوگ؟ کہہ رہے یا رسول اللہ بہت پہچانتے ہیں۔ فرمایا بس اسی طرح میرے جو امتی ہوں گے نا، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، سبحان اللہ، سبحان میں پہچانوں گا۔ یار یہ نسبت، حضور سے اپنی محبت پیدا کرو، حضور سے اپنا قرب پیدا کرو کہ 5 کلیانی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت شیمہ کو نا حضور نے ایسے دل لگی جیسے کرتے ہیں نا، آپ نے کہا اچھا تم حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہو، تم شیمہ ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نشانی دساں، اے دیکھ جو تو بچپن جی بنو ہے دن لایا سی اے نشان لگے۔ حضور صاحب رونے لگ گئے، آپ کی آنکھیں شمار ہو گئی۔ آپ نے کہا میری بہن، میری بہن۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہن تو انج نہیں کرتی، میں تو نال لے چلنا، تو مدینے میں نال چل۔ انہوں نے کہا نہیں میں واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ 4000 قیدی اور پتہ نہیں ہزاروں اونٹ اور بکریاں، سارا کچھ تھا۔ انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں ان سب کو چھوڑ دو۔ حضور نے کہا میری بہن بھی سفارش ہے، سب کو آزاد کر دیا۔ جاتے ہوئے اونٹ دیے، بکریاں دی، کپڑے دیے، جو اس وقت گھی میسر تھا، جو کھجوریں تھیں، جو تحفے حضور دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاتے تھے میری بہن ہے بھائی، میری بہن نے جو کیا ہے کرو۔ یہ اس لیے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کی بہنیں، اپنی بہنوں کی قدر کیا کرو، اپنی بہنوں کی قدر کیا کرو۔ یہ تمہاری اسی ماں کے پیٹ سے تمہاری بہنیں نکلی ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے اپنی بہن کتنی عزیز ہے، اوپر آئی ہوتی ہے۔ میری آپا مجھ سے بڑی ہیں، ایک میری بہن رہ گئی، 2 تھی، ایک فوت ہو گئی بڑی جو تھی، تو یہ مجھ سے بڑی ہیں۔ تو میں ہمیشہ جاتا ہوں ان کو میں اپنے پاس بٹھاتا ہوں، اپنی باجی کو، اور دل میں بہت آتا ہے اللہ توفیق دے۔ میرے بیٹے اسامہ نے اپنی پھپھو کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے بیٹے تینوں اپنی پھپھو سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اسامہ صاحب نے انتہا کر دی۔ اللہ اس کو کبھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ میں بتا نہیں آپ کو سکتا۔ میں اپنی بہن کے لیے وہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے کیا۔ اللہ میرے اس بیٹے کو بہت عظمتیں دے، اور میرے والد کے صحیح جو وارث ہے، تینوں نیک ہیں، تینوں الحمدللہ۔ انس صاحب بڑے پکے نمازی ہو گئے، الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ بھی جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اسامہ صاحب تو پھر بالکل اپنے دادے کے نقش قدم پہ صحیح ہیں۔ میں اتنا عبادت گزار نہیں ہوں جتنے اسامہ صاحب ہیں، میں سچ بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یار میں انہوں سامنے کہنا، میں کہ یار میں تیرے دن نیک نہیں ہو سکتا، ہم تو بڑے خطا کار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ اولاد کی اصل خوشی یہ ہے۔ دیکھیں یہ بچہ میرا
یہ میرا سب سے محبوب، میرے 2 پوتے اللہ نے مجھے بڑے دیے ہوئے ہیں، لیکن 2 جو ہے نا یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ ایک جج صاحب ہیں، یہ بلال صاحب، اور دوسرا جو ہے وہ بیرسٹر اویس ہے، وہ ابھی پونے 2 سال کا ہوا ہے۔ یہ 2 مجھے زیادہ دوسروں سے بڑھ کے میں ان سے، سارے بہت پیارے ہیں، لیکن دیکھیں یہ جب پڑھتا ہے نا یہ قصیدہ بردہ تو میں باغ ہو جاتا ہوں، میں جوان ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ وراثت ہماری اصل یہ ہے، یہ ہم نے آگے پہنچا دی ہے، یہ بھی آپ کے گن گائیں گے، یہ جب بڑے ہوں گے اسی طرح آپ کے تذکار پاک کریں گے، یہ جب بڑے ہو جائیں گے آپ کی ناموس کی جنگ یہ لڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ جب یہ بڑے جائیں گے، جب ہوں گے، تو جب یہ عدالتوں میں جا کے وہ قانون کی کتابیں کھولیں گے، پیش کریں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دادا نے ہر جنگ جیتی تھی، حضور کی عظمت کی ہر جنگ ہمارا دادا جیتا کرتا۔ تو یہ اصل وراثت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پیر صاحب نے لکھا حضور دا پہلی باری اجڑ نال جانا، اجڑ بھی کہتے ہیں اجڑ بھی کہتے ہیں، یہ جو ہوتی ہے نا بھیڑ بکریاں، ان کا جو غول ہوتا ہے اس کو اجڑ کہتے ہیں۔ کیوں پیر صاحب اپنا مطلب اجڑ ہی کہتے ہیں نا، ہاں جی، اور جو چراتا ہے اس کو آجڑی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حارث اجڑ کھولن لگا فجری ایک دہاڑے، عبد المطلب دا شہزادہ آن کھلا وچ باڑے۔ باڑے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ان کو بند کیا ہوتا ہے، ایک ادھر ادھر وہ لگائے ہوتے ہیں چھاپے، اس کو کہتے ہیں جو ہوتے ہیں یہ اپنا درختوں کے وہ لگائے ہوتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں واڑا اس کو کہتے ہیں۔ اجلے کپڑے، اب آپ سنتے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، سیدہ حلیمہ کے کاشانے میں سب تصور میں چلے جائیں۔ اجلے کپڑے جسم مصفا تے چاند سواری ہوئی، چاند سمجھتے ہیں نا بالوں کو خوبصورت کر دی، سبحان اللہ۔ اجلے کپڑے جسم مصفا چاند سواری ہوئی، معصومی نے روح چڑھایا تے میرے مثال نہ کوئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بکریاں نو پج نپے کنڈا تے ہاتھ پھیرے، ہائے ہائے ہائے، بکریاں نو پج نپے کنڈا تے ہاتھ پھیرے، رحمت رب دی لتھی ہوئی آجڑیاں دے ڈیرے۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ پنجابی زبان کوئی سمجھتا ہو تو اس کا لطف ہی کیوں جی شکیل صاحب، واہ واہ واہ، رحمت رب واہ واہ واہ، دی لتھی ہوئی آجڑیاں آجڑیاں دے ڈیرے۔ ہائے ہائے۔ بز بچیاں نو، یہ بز کہتے ہیں بھیڑ کو، اور بز بچے کا مطلب ہے بھیڑ کا بچہ۔ بز بچیاں نو جفے مارے سینے نال لگائے تے ارد بگردرو پتھر چون چون منہاں دے وچ پائے۔ وہ چھوٹے بچے جو تھے نا ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہ جو پتے درختوں کے تھے وہ لے کے ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ پیسا فرماتے بکریاں دے مڑکے لاوے، وہ جو ہانی بکریوں کے گلے میں ڈالا ہوتا، یہ آپ غور کریں ذرا، حضور کا بچپنا دیکھیں۔ بکریاں دے منکے لاندا بچیاں دے گل پاندا، حارث کول کھلوتا ویکھے صدقے ہو جاندا۔ صدقے ہو۔ حارث جو سیدہ حلیمہ کے جو شوہر تھے وہ کہا کرتے تھے بڑے فخر سے، کہتے منو فخر ہے قیامت والے دن میرا پتر محمد جڑا ہے نا وہ میرا ہاتھ پھاڑ کے مجھے جنت لا لے کے جائے، ہائے ہائے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اس کے مقدر پہ، حارث کے مقدر پہ بھی قربان۔ واہ واہ واہ۔ یہ ہمارا حارث جب آتا ہے نا تو مجھے یاد آتا ہے، اچھا اس کو شعر یاد ہو گئے ہوئے حارث کو، یہ جو میرا شاگرد ہے یہ روز آتا ہے شام۔ بکریاں دے منکے لاندا بچیاں دے گل پاندا، حارث کول کھلوتا ویکھے صدقے ہو جاندا۔ مائی حلیمہ اینے چیر وچ کالی کالی آئی، خیمے وچ کد توڑی رہندی ویکھن دی صدرائی۔ جب یہ دیکھا نا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں واڑے میں حضور، تو حلیمہ سعدیہ تیز تیز قدموں سے، کالی کالی کا مطلب ہے جلدی جلدی آئی، اور آ کے وہ کہتے ہیں وہ خیمے میں کیسے رہ سکتی تھی اپنے گھر میں، وہ جلدی سے پہنچی کہ کدھر گئے نا، آگے سنیں۔ کپڑے چاڑے سر منہ چومیا گودی وچ بٹھایا، عملی حضور کو پکڑا، کپڑے چاڑے سر منہ چومیا تے گودی وچ بٹھایا، پلے وچوں ستو چاڑے سجرا دودھ چوایا۔ اگر آپ نے بچپن دیکھا ہو آج سے 60 سال 50 سال پہلے، تو مائیاں جو تھی نا وہ گوڑ اور یہ ستو انہوں نے باندھے ہوتے تھے اپنے دوپٹے میں، جہاں کوئی ضرورت پڑتی تھی کسی بچے کو وہاں پہ ستو ساتھ شکر ملا کے اسی وقت اس کو دے دیتی۔ یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، ہماری والدہ مرحومہ جو ہے وہ بھی یہ کرتی رہی جب میں بہت چھوٹا تھا، جج صاحب کی عمر کا۔ سونے کھا کے چھڑیا جیڑا، اب حضور کو پیش کیے نا ستو جو تھے، تو حضور نے جب کھا کے جو چھوڑا، سونے کھا کے چھڑیا جیڑا بچیاں کے رکھے،
आपू भी कुछ सो ओदे विचों समझ तबरुक चखे, वाह, अपने बच्चों को जो वाह, बच वाह, गया था वाह, वो वाह। दिया और खुद तबरुक समझ के उसमें से कुछ खुद भी जो है वो खाया। आपू भी कुछ ओदे विचों समझ तबरुक चखे, ओदे विचों हारस नूं भी लब्बा एक नवाला। हाय हाय, वाह वाह वाह, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਾ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ, ਵੰਡ ਉਹਦਾ ਪਸ ਖੁਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਟੱਬਰ ਭਾਗਾ वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पस खुर्दा हुजूर का छोड़ा हुआ, हुजूर ने जो खा के छोड़ा था, भागा वाला टब्बर उन्होंने खाता, सारे खा रहे हैं, हम भी उन्हीं का छोड़ा हुआ खा रहे हैं। उन्हीं का सदका, सारी कायनात उन्हीं का सदका खा रही है। बेशक, या रसूलल्लाह, ए मकीन गुंबद खजरा, ए सैयदा हलीमा के लाल, हम भी आपका ही सदका खा रहे हैं। बेशक। हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर अपने हर उम्मती की मामलात सुन रहे होते हैं। बेशक। हुजूर ने फरमाया एक फरिश्ता मुकर्रर अल्लाह ने क़यामत तक कर दिया जो हर मेरे उम्मती का दुरूद मुझ तक पहुँचाता है, और अहले मोहब्बत का दुरूद में बराह रास्त खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान जे अल्लाह, दिल च मोहब्बत ना ले तो फिर साडा ईमान है, हुजूर देख रहे हैं। बेशक, हारस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਾ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ, ਵੰਡ ਉਹਦਾ ਪਸਖੁਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਟੱਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹਾਰਸ ਆਖੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਠਾਵਾਂ, अजड़ नाल खड़ा विच जंगल अज कुछ सैर करावां। हज़रत हलीमा से कह रहे हैं कि जे इजाज़त हमें हथे चुक के अपने मोढ़ियां ते लै जावां जंगल। आगे सुने, अब्दुल्ला नू चाचा ओदा मोढ़ियां उपर चाए, मता इकल्ला जंगल दे विच शहजादा घबराए। कहते हैं कि मेरा बेटा जो अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ से दूध नोश फरमाते थे हलीमा सादिया का, और बाईं तरफ छोड़ देते थे अब्दुल्ला के लिए। अब्दुल्ला हुजूर का दूध भाई, समझ गए आप। तो चाचा, हज़रत हारिस कह रहे हैं कि चाचा जो है ना इदा वो अब्दुल्ला ने चुक लेगा नाल, ताकि कल्ला घबरा ना जाए नाल। अब अगला शेर सुने, आय हाय है होसन नूं ते असी भी होसा। हज़रत हारिस कह रहे यानी असी भी उत्थे ही होवांगे, होसन नूं ते असी भी होसा नाल खडावे सारे, भावें की कुछ होवे होंदे हानियां आण प्यारे। आय हाय हम तो होंगे वहाँ, लेकिन बच्चों को अपने हम उम्र ही अच्छे लगते हैं। देखिए ये बैठा हुआ था ना हमारे जज साहब स्टेज पे, तो एकदम उठ के जाके अपने भाई के पास बैठ गया। होंदे हानियाँ आन प्यारे। मैंने फिर कहा नहीं, इसको कहा ऊपर आके बैठे, मेरे पास बैठे आके। तो हज़रत हारिस कह रहे हैं कि भाई हम ये चूँकि बच्चों को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, इसलिए हम अपने बेटे को भी साथ ले जाते हैं। आगे सुने, कहे हलीमा, हाय हाय कहे हलीमा, भावें सारा जाए बदल जमाना, जंगल दे वल शहजादे नूं हो ना गया रवाना। जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं शहजादे को जन्नत जाने दूंगा, मैं इसकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। वजह बताए, देखें उधर हैं जिन्ना दियाँ थावां ते परियां दे डेरे। जिन उधर होते हैं जंगल में और परियां होती हैं, कहती है मैं नहीं। उधर हैं जिन्ना दियाँ थावां ते परियां दे डेरे, सुन के नाम जंगल का पैंदा हौल कलेजे मेरे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ओले ना हो जावे, अक्कां दे मत पत्थर तोड़े अखियां पे हाथ लावे। अब ये अक जो होता है ना, आपने शायद देखा हो, अब लाहौर में तो नहीं होता। अक एक ये खुदरौ पौधा होता है, उसको अगर तोड़ें तो उसमें से दूध निकलता है। ये अगर किसी को सांप काट दे तो उस पर लगा दें तो वो सांप का जहर खत्म हो जाता है। तो अक जो है ना, हम भी देखते थे, अगर उसको हाथ लग जाए और आँख पे लग जाए तो वो आँख जो है वो सुर्ख हो जाती है और उसमें से पानी निकलना और दर्द शुरू हो जाता है। तो कहते मुझे डर है कि मेरे अक उत्थे होंगे, उन्होंने हाथ ला दें तो फिर अपनी अखा ते लावे तो अखा खराब हो जान, इसलिए मैं नहीं रिस्क ले सकती, मैं नहीं बेचती। कई ख्याल आप फरमा रही हैं हलीमा साहब, कई ख्याल दिमाग मेरे विच आवन मन परवावन, मलिया दे मन हाथ बधाए कंधे चुप न जावन। वहाँ पे जो फूल से लगे होते हैं, ये कहीं उनको पकड़ने लगे तो कांटे जो हैं वो ना हाथ में लग जाएं, मुझे ये डर है खून निकल आएगा। आगे देखें, जंगल दे विच झुलदी रहंदी हरदम लाल हनेरी, इनू नाल खड़े ना कोई जिंदड़ी डोले मेरी। फुल मेरे ने वक्त दोपहरा दी नहीं सकती सहनी, है विश्वास तबीयत नाजुक एदी ठीक नहीं रहनी। ये फूल जैसी इनकी तबीयत है, वहाँ गर्मी होगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। बाबा मैं नहीं रिस्क लेना, मैं नहीं जानता। फुल अच्छा जी। हारिस आखे, अब हज़रत हारिस जवाब दे रहे, हारिस आखे रख हलीमा दिल ऐन तसल्ला, ए अनहोनियां गल्लां मूहों ना कड़ खैरी सल्ला।
یہ پنجابی زبان والے اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کوئی آسیب سمجھے نا، یہ جن بھوت، کوئی آسیب بلا نہیں ادھر میں اج جدھر جانا ہے نخلستان کھنے دی چھاویں اینوں چل بہانا ہے، میں تو ان کو نخلستان کھجوروں کے باغوں کے نیچے جا کے بٹھاؤں گا، وہاں کوئی جن بھوت نہیں ہوتا۔ اچھا اب یہ چھڑک جو ہوتا ہے نا، ایسے کر کے جو چھڑکاؤ کرتے ہیں اس کو چھڑک کہتے ہیں پنجابی میں، کہتے ہیں کہ پانی چھڑک زمین دے اتے ستھری جگہ بناسا، میں اوپر دی اپنی چادر اے دے ہیٹ وچھاسا۔ ہائے ہائے ہائے، نخلا نالوں، اب دیکھیں کھجور کے وہ لگے ہوئے ہیں خوشے، نخلا نالوں تازے خرمے لالا رکھسا اگے، جے چاہے تے دودھ پلاسا جس ویلے بھوک لگے۔ کہتے ہیں میں یہ کروں گا وہاں جا کے، میٹھا چشمہ پھٹے اتھوں خوب مصفہ پانی، ادھر ادھر چار چفیرے ہریاول من بانی۔ کہتے ہیں کہ وہاں پانی بھی ہے، چشمہ ہے اور ہر طرف سبزہ ہے، تم گھبراؤ نہ۔ تپ دی سختی دا ڈر نہیں، کہتے کوئی تپ دا منو خطرہ نہیں، تپ دی سختی دا ڈر نہیں، مطلع ابر آلودہ اے دے پاگی ساڈا بھی اج لنگ سی وقت آسودہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے نا بادل چھایا کرتا تھا، بادل کا ٹکڑا سا، یہی وجہ تھی جب آپ کو لے کے حضرت ابو طالب گئے، ابھی 11-12 سال کی عمر تھی، تو وہ جو وہاں پہ ایک پرانی کتابوں کا عالم تھا، عبادت گزار پادری، اس نے کہا یہ لڑکا نبی ہے، ہونے والا نبی آخر الزمان ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب یہ اتر رہا تھا تو اس کو شجر و حجر سلام کر رہے تھے اور بادل اس کے اوپر سایہ کر رہا تھا، یہ آخری نبی کی نشانی ہے، یہ نبی تو حضور پہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ساتھ لے جائیں گے تو ہمارا بھی وقت اچھا گزرے گا، بادل جو سایہ کرتا ہے ہمارے اوپر بھی سایہ ہوگا۔ باد اچھا جی کہتے ہیں کہ باد سموم تے سر سر ساڈی جو وچ وگدی ناہی، اے جس دن دا آیا ہے سونا گئیاں بدل ہوائیں۔ وہ جو ہوا چلتی تھی وہ تو ہوا ختم ہو گئی ہے، اب تو بہاریں آ گئی ہیں جس دن سے ہمارے گھر میں آیا۔ اے حلیمہ سنیاں گلاں ہوئی ذرا دلیری، جا حارس میں دیا اجازت منا مرضی تیری۔ جا بھائی میں مانتی ہوں لے جاؤ۔ کہ آئے ہائے ہائے، یہ شعر میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کتنا لطف دیتا تھا، اور میں پیروں روتا رہتا اور لطف لیتا۔ دیکھیں کچھ آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ خوشی میں بھی آنسو ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتی تھی غم کے آنسو، لیکن جس دن حضور ہجرت کرنے کے لیے گئے نا، صدیق اکبر کو بلایا تو آپ نے کہا ہمیں حکم ہوا ہے ہجرت مدینہ کی طرف، تو ابو بکر تم میرے ساتھ چلو گے؟ تو کہتی میرے والد جو تھے وہ رونے لگ گئے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، تو یہ آنسو تھے۔ کیر لیا رحمتی بدلی، ہائے ہائے آپ سوچو، کیر لیا رحمتی بدلی، باغوئے زوری پوریا، پوریا کہتے ہیں ہوا کو، اور زوری یعنی طاقت، کہہ رہے ہیں کہ طاقت اور ہوا چلو۔ کیر لیا رحمتی بدلی باغوئے زوری پوریا، چھیڑو امتا دا جس ہونا ہے اجڑ چارن ٹریا۔ چھیڑو امتا دا، امتوں کا رہنما جو ہوگا، امتوں کا جو مالک ہوگا وہ آج جا رہا ہے باہر بیڑے چرانے کے لیے۔ اوڑک نوں اچھا بیٹھا چڑھ حارث دے موڈے رکھیا مکھ پچھیرے، مائی دیکھے چک چک اڈیاں جوں جوں ٹرے اگیرے۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارث نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، تو حضور نے اپنا چہرہ انور اپنی ماں کی طرف کیا ہوا ہے۔ اصولی طور پہ تو آگے کی طرف دیکھتے ہیں نا، حضور دوسری طرف بیٹھے ہوئے، پچھلے اپنی ماں کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے۔ تو مائی جو ہے وہ اپنے ایڑیوں کے اوپر یوں کر کے دیکھ رہی ہے، جو جو دور جاتے ہیں نا تو ایسے کر کے دیکھتی ہے۔ سونا اوڑک نوں ایک ٹبے اتے، ٹبا کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اوڑک نوں ایک ٹبے اتے چڑھ سونے نوں ویکھے، شاماں نوں چند خیری مرسی دل وچ کردی لیکھے۔ کہہ رہی ہے کہ اللہ کرے خیر سے آئیں واپس، بار بار دیکھ رہی ہے۔ سونا نظروں اولے ہویا مائی صورت وجائی، صورت کہتے ہیں عقل ہوش، مائی کی گم ہو گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہوئے۔ سونا نظروں اولے ہویا مائی صورت ونجائی، باروں باہر واروں ڈگدی ٹہندی خیمے دے وچ آئی۔ ایسے کر کے گردی ہوئی خیمے کے اندر آئی ہیں۔ اب سنیں، شیما آتے انیسہ دوویں حضور کی رضائی بہنیں، شیما آتے انیسہ دوویں سن خیمے وچ کھلیاں، کہے انہاں نوں موڈے کٹو تے چسو میری تلیاں۔
ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਚੱਸੋ ਮੇਰੀ ਤਲੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ, अंदरा दे विच रौनक नहीं सूना आंगन सारा। अम्मा वो रौनक किधर गई है, किधर है हमारा लाडला शहजादा हमारा भाई। वो आखे, अब हलीमा सादिया जवाब दे, वो आखे अज पहली बारी जंगल वल सधाया, नाल अयालियाँ इजड़ चालन अब्दुल्ला का जाया। अयाली कहते हैं जो चराते हैं ये जानवरों को, कहती हैं उनके छेड़ू, कहती हैं छेड़ुओं के साथ आज गए हैं, बता रहे हैं। अब माई साहब क्या कहती हैं, हाय हाय हाय, नी हाथ उठाओ, नी हाथ उठाओ चोरियां डो, मंगो खैर दुआई, चाई चाई टोरिया मैं पर्दे चाई चाई, मैंने खुशी खुशी भेजा, दुआ करो खुशी खुशी वापस आए। जिन्हों वेख ना रंजन दीदे मुख ओ मुख, जिन्हों वेख ना रंजन दीदे मुड़ो मुख विखावे, शामा तोड़ी शाम साडा पट करानू आवे। शाम का एक मतलब महबूब भी होता है, कहती है दुआ करो कि शाम के वक्त हमारा महबूब जो है वो खैरियत से वापस आ जाए। सुन के पैना दे दिल खुश से कर ले ओले मोले, गुड़ियाँ बिच पटारी रहियाँ तो डोली बिच पटोले। अब ये आज के बच्चे नहीं समझ सकते, पटोले जो ये कपड़े के बने हुए खिलौने होते थे ना पुराने ज़माने में, वो गांव में औरतें बना के अपने बच्चों को गुड़िया बना के देती, गुड्डा बना के देती, तो वो जो होते थे ना उनको रखते थे, जिसमें उसको कहते थे कि पटारी होती थी एक बनी, उसमें वो खिलौने होते थे। तो बहनों ने वो खिलौने बाहर ही नहीं निकाले, परेशान हो गई, उसी तरह रहे। माई नू कोई कम ना सूझे थाऊ मूल ना हले, जे हले ते एनी हले उठ बरूहा मले। बरूहा कहते हैं चौखट को, घर की बाहर की चौखट को, कि वैसे तो बैठी रहती थी, अगर उठती थी तो सिर्फ बाहर के दरवाजे पे इंतज़ार में जाके देख के फिर वापस आ जाती थी। सुकी सण, सण कहते हैं जिसमें आटा गूंदते हैं ना मट्टी की, वो जो होती है इतनी, उसको सण कहते हैं। ये फारसी का लफ्ज़ भी है, पंजाबी का भी है। सुकी तो आप समझते हैं ना। सुकी सण तवाए मूंगा, चूल्हे दे विच पानी, अज नहीं तौण उत्ते बै रोटी मेरे दिल पर खानी। उन्होंने कहा आज चूँकि हुजूर नहीं है तो आज मैं ना आटा गूंदूंगी ना मैं रोटियाँ पकाऊंगी। सूरज दे वन मुड़ मुड़ देखे, सूरज दे वन मुड़ मुड़ देखे, मुड़ मुड़ मिणे पछावे, उबे साह भरे ते आखे शाम नहीं पैनी पावे। अब करती क्या है कि बार बार सूरज की तरफ देखती हैं और वो नापती हैं साए को, कि साया अब इतना हो गया, अब इतना हो गया है। शाम के वक्त साए लंबे हो जाते हैं तो वो, और फिर क्या करती हैं, परेशानी में ऐसे ऐसे लंबे लंबे सांस लेती हैं कि शाम जल्दी हो और वो आए शहज़ादा में उनकी ज़ियारत करूँ। अच्छा जी, औसियाँ पुराने ज़माने में अब भी लोग करते हैं, ऐसे करके ना ज़मीन में लिख लाइनें मारते हैं ऐसे दो दो हाथों से। अगर वो जुफ्त हो तो उसका मतलब है कि ठीक है, अगर वो एक रह जाए तो उसका मतलब है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब वो औसे पानी उसको कहते हैं। औसियाँ पावे काग उड़ावे मुड़ मुड़ कढ़दी फाला, फुरकत दा दिन कढ़न वास्ते सभे चलियां चाला। दिन लथा, दिन जब ढल गया, दिन लथा तो उठी माई मल खलोती गलियां, राह विच कुली वांग जुलेखा गर्तन भलियां भलियां। जैसे जुलेखा यूसुफ के इंतज़ार में थी इस तरह खड़ी हुई हैं। आगे कहनी वेंदिया वेंदिया, आप देखें नज़ारा देखिए, सोचिए ज़रा, देखते देखते वेंदिया वेंदिया जंगल बनो चमकिया सात सितारा, जिदे सबबो रोशन होना है एक दिन आलम सारा। सुभान अल्लाह, से नजर आए सारा आलम जिनसे रोशन होना है। वेंदिया वेंदिया जंगल बनो चमकिया सात सितारा, जिदे सबबों रोशन होना है एक दिन आलम सारा। हसदी हसदी विन विन पैंदी माई वधिया गेरे, विन विन पैंदी का मतलब कुर्बान होती है, आए मैं कुर्बान जाऊँ। हसदी हसदी विन विन पैंदी माई वधिया गेरे, ला हारस दे मोढे उत्तों पैर चुमे हक तेरे। वाह 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 वाह। हुजूर के पाए अकदस को बोसे दे रही है और हजरत हारिस के कंधे से उतार लिया, हुजूर को गोद दे लिया। इथू आपू टुरदा सोना खैमे दे वेल आया, हजूर नीचे उतर गए, खुद चलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। इथों आपू टुरदा सोना खैमे दे वाल आया, सैरां ते तफरीहां हथों चढ़िया रूप सवाया। सुभान अल्लाह। बद नज़रां दी नज़र न लगे माई सब कुछ जाने। बद नज़रां दी नज़र न लगे माई सब कुछ जाने, पखा चले आतश उत्ते सुट हरमल दे दाने।
اب ہرمل کے دانے آپ نے دیکھا یہ دکانوں میں آتے ہیں وہ ایسے کر کے دھواں سا دیتے ہیں، تو ہرمل کے دانوں کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جہاں یہ اس کی وہ دوری دی جائے وہاں سے جنات بھوت بھاگ جاتے ہیں، جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مائی صاحبہ کہہ رہی باہر سے آئے نا تو وہ ہربل کے دانے اس میں ڈال کے اور گھر میں وہ جو ہے وہ دھونی دے رہی ہیں۔ بد نظراں دی نظر نہ لگے مائی سب کچھ جانے، پکھا چلے آتش اتے سٹ ہرمل دے دانے، اپنے پیراں دی لے مٹی چولہے دے وچ پائے۔ اب کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے محبت سے کہیں میری نظر نہ لگ گئی ہو، تو اپنی مٹی کو اٹھایا اور چولہے میں پھینک دیا۔ اپنے پیراں دی لے مٹی چولہے دے وچ پائے، سوئیاں مرچاں سر تو وارے کالی لیل تو پائے۔ یہ بہت بڑا علاج ہے آج بھی کسی کو نظر ہو تو آپ سرخ مرچیں جو ہے وہ پوری لے کے اس کے ساتھ سے 7 دفعہ وار کے آگ میں آپ پھینک دیں تو بد نظر کا یہ بڑا زبردست علاج ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سوئیاں مرچاں یعنی سرخ مرچیں، سوئیاں مرچاں سر تو وارے کالی لیل تو کھائے، کوسے پانی نال لہایا، ذرا ہلکا سا گرم پانی جو ہوتا ہے وہ تاکہ تھکن دور ہو، کوسے پانی نال نہایا بستر نرم بچھایا، مائی دوہاں جہانا تائیں نال کلیجے لایا۔ پنیاں کٹے، یہ دیکھیں مزہ لیں آپ، پنیاں کٹے پیر دبائے ہو بلہارے جاندی، جس ویلے اکھ لائی سونی بیٹھی مل پواندی۔ پاؤں کی طرف بیٹھی ہیں سر کی طرف نہیں، اس چارپائی کے اوپر جب حضور لیٹ گئے۔ وقت مناسب پاسا پرتے کنڈ اتے ہاتھ پھیرے، جب سمجھے نا کہ کچھ دیر ہو گئی ہے تو کہ تھک نہ جائیں ایک پہلو پہ، تو پہلو بدل رہی ہیں حضور کا، کروٹ بدل رہی۔ وقت مناسب پاسا پرتے اتے کنڈ اتے ہاتھ پھیرے، والی مائیے پاگاں والیے تیرے پاگ اچیرے۔ اپیر صاحب دعا دے رہے ہیں، کہتے ہیں بہر محبت ٹھاٹھا لاندا جو رب بخشیا تینوں، اسے بچوں ایک گھٹ پانی کری عنایت مینوں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبت کا بحر ہے، یہ جو دریا بہہ رہا ہے، یہ تمہارے گھر میں اس میں سے ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ ہماری بھی سب کی یہی خواہش ہے، مائی صاحبہ کی روح کو مخاطب ہمیں بھی کچھ جناب اس میں سے عطا فرما دیں۔ بس آخری شعر ہے جی، اپنے سونے دا سر صدقہ مینوں ٹور نہ خالی۔ امیر صاحب مائی حلیمہ کو کہہ رہے ہیں، اپنے سونے دا سر صدقہ مینوں ٹور نہ خالی، پکڑ پیالہ در تیرے تے آیا فضل سوالی۔ پکڑ پیالہ در تیرے تے آیا فضل سوالی۔ ہم بھی سارے اس بارگاہ پاک کے سوالی ہیں، اور ہم اسی لیے آج یہ جو محفل پاک ہے اس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا جو ہے قبول فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے سب حضرات۔ اولا دعا سے پہلے قبلہ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ اسکیجول دیکھنے نوٹ فرما لیں کہ اس سائٹ سے آپ نے پہلے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، بزرگوں کو ٹائم دیں کہ وہ یہاں سے زیارت کرتے ہوئے اس رائٹ سائڈ سے واپسی نکلیں گے، اور اپنا تبرک لے کے جو بندہ باہر چلا جائے برائے مہربانی وہ دوبارہ اندر آنے کی کوشش نہ کریں، اس سے مس مینج ہوگا۔ اور جو جوتے آپ لوگوں نے ٹوکن لیے ہوئے ہیں وہ ٹائملی آپ جو ہے نا وہ اس کو اپنے جوتے وہاں سے پک کر لیجیے گا، اور اپنے ہیلمٹ بھی جو ہے وہ پک کر لیجیے گا تاکہ کسی کا جوتے کا کوئی پرابلم نہ بنے، کسی کا اس کا جو ہے نا وہ مسئلہ نہ بنے ہیلمٹ کا بھی۔ اور اگر کوئی واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے، ہمارا نمبر جو ہے 0331 مخلص MUKHLIS مخلص، اگر آپ اس کو ڈائلنگ پیڈ پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا 6854547، یہ یو فون کا نمبر ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آتی یا جس کو آپریٹ نہیں کرنا آتا وہ جاتے ہوئے ہمارے وہاں پہ کاشف صاحب کھڑے ہیں، ان کو اپنا نمبر جو ہے واٹس ایپ کا نوٹ کروا جائیں تاکہ آپ کو دائرہ مخلصین سے ریلیٹڈ ہر میسج جو ہے وہ آپ کو ٹائملی ملتا چلا جائے۔ اور دعا کے لیے خصوصی طور پہ جن لوگوں نے کہا ہے، مبشر رضا صاحب کی صحت بہت زیادہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے۔ امین صاحب ہاسپٹلائز ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ سکندر صاحب کا امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ محمد احسن صاحب نے مکان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو ہمارے ہوٹل کے جو ہمارے مینیج کرتے ہیں چودھری حبیب صاحب اور ان کی ساری کیبنٹ، ان کے مینیجر، ان کی پوری ٹیم اور دائرہ مخلصین کی تمام ٹیم جو ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے، جو ہمارے ساتھ لنگر میں تعاون کرتے ہیں، مسز افضال ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں مسز افضال کے، جو ہمارے بریز صاحب ہیں، الطاف بھائی ہیں، اور جو احباب جس رنگ میں اس لنگر میں اس محفل پاک کے انعقاد کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے خصوصی دعا فرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ قبلہ سے گزارش ہے کہ ہماری التجاؤں کو آقا علیہ السلام کا دامن کرم تھامتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ سب حضرات اول آخر درود پاک پڑھ کے
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اگلی محفل پاک جو ہے، اچھا کہ یاد کیا سلطان صاحب نے، اگلی محفل پاک اگلے اکتوبر کی پہلی اتوار بن رہی ہے 6 تاریخ کو. تو 6 تاریخ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل پاک یہاں پہ منعقد ہوگی. 1 یا 2 ربیع الثانی ہوگی، بڑی 11ویں شریف کا پروگرام جو ہے اس دن انشاءاللہ یہاں پہ آج ہم نے منہ مبارک کی زیارت کریں گے. اگلی محفل پاک میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو مزار پاک پہ پورا سال جو چادر پڑی رہی، ہم اس کی بھی زیارت جو ہے نا اگلے پروگرام انشاءاللہ وہ کریں گے. نوٹ فرما لیں، اکتوبر کا پہلا اتوار 6 تاریخ کو ہے، صبح 8 سے 10 بجے اسی ہال کے اندر یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہوگی. جی اس سے پاک وہ بعد میں اعلان کریں. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. خواتین کی جانب سے جن دوستوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں پہ جو پڑھائی دی، یقین مانیے کاؤنٹنگ مشکل ہو گئی ہے. کروڑوں کی تعداد میں درود پاک ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک ہے، اور جو ذکر اذکار جس نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و بذات الصدور ہے. ہماری دار مخلصین کی خواتین ونگ کی طرف سے بہت بڑی ایک لسٹ ملی تھی، وہ سب کا ثواب قبلہ کی ملت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. ہماری ایک بیٹی سارا بیچاری کا ٹکٹ اس نے بک کرایا ہوا تھا ڈائیو کا آج کا، وہ انہوں نے کینسل کر دیا. وہ جلسہ ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، اس کی وجہ سے ساری بسوں کے انہوں نے وہ جو تھا وہ کینسل کر دی. بڑی رو رہی تھی. امریکہ سے سعدیہ عوان ہماری بیٹی ہے، ڈاکٹر ہے میڈیکل کی. اس نے ماشاءاللہ 60,000 مرتبہ درود پاک رسول اللہ کی بارگاہ میں پڑھا ہے. اس طرح یہاں جو ہے ہماری باجی جو ہے انہوں نے تو انتہا کر دی، اتنا درود پاک اور قرآن حکیم کی مختلف صورتیں وہ پوری ڈیٹیل انہوں نے مجھے بھیجی ہے. اس طرح ہماری دیگر بہنوں بیٹیوں نے اور بھائیوں نے اور سب نے ملک سے باہر بے شمار ان کے نام لینا شروع کریں تو کم از کم 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے. امت الحفیظ رانا صاحب نے بھی 3 لاکھ دفعہ، امت الحفیظ رانا صاحب نے بھی، وہ بھی بیمار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کی ذات علیم بذات صدور ہے، اللہ کے ان کو پتہ ہے، اس سب کے لیے ہم دعا مانگیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہ العالمین، آپ کے کرم، آپ کے فضل، آپ کی توفیق سے ہمارے احباب نے، بہنوں بیٹیوں نے جتنا کچھ قرآن حکیم کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، یہاں پہ جو نعت شریف پڑھی گئی، یہاں پہ جو درود پاک پڑھا گیا، تبرک کا اہتمام کیا گیا، اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ کرم کے صدقے بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما. اس سب کا ثواب تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، اصحاب کربلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام، اور جملہ سلاسل اولیاء، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نشائیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، درکاویہ، مولویہ، حلواتیہ، سب کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما. اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما. اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل علیہ خانی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ محترمہ پروفیسر سعیدہ، اور جتنے دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کے جو عزیز و کالم بالخصوص ہماری ڈاکٹر سعدیہ عوان کی والدہ محترمہ، سارہ کے والدین اسلام آباد والی کے، اور یہاں پہ جتنے دوست احباب، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور جناب اسلم کھوکر صاحب اور دیگر ہمارے جتنے چودھری مختار صاحب سے جتنے ہمارے دائرہ مخلصین کے احباب دنیا چلے گئے، اللہ کی ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے.
اللہ کریم سب کے درجات کو بلند فرما، آمین سب کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین سب کی قبروں کو جنت آباد بنا۔ آمین اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جتنے دوست احباب بہنیں بیٹیاں احباب ہمارے ساتھ اس محفل پاک میں اور دنیا بھر سے انٹرنیٹ کے ذریعے دس دعا ہیں، ان سب کے اہل خانہ کے ایمانوں میں برکتیں عطا فرما، آمین سب کے علموں میں برکتیں عطا فرما، آمین سب کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، سب کو ہر قسم کی پریشانی بیماری رسوائی تکلیف عذاب نقصان سے محفوظ فرما۔ آمین اللہ کریم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ آمین اللہ کریم پاکستان کے رہنے والوں پہ اپنا کرم فرما۔ آمین اللہ کریم غزہ کے ہندوستان کے کشمیر کے برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین جو لوگ ان پر ظلم کریں ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کی ہمارے مذہبی طبقوں کو اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اللہ کی یہ جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین جو ملا اس قوم کو لڑا رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین اللہ کی سب کو اپنی سچی پکی محبت عطا فرما۔ آمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ آمین دائرہ مخلصین کی خانقاہ کے لیے اللہ کریم غیب سے مدد فرما۔ آمین جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ کریم ان کے اس تعاون کے بدلے ان کو دین و دنیا کی راحتیں عطا فرما، آمین دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین اللہ کریم جن نوجوانوں نے رات دن کام کیا ہے اس محفل پاک کے لیے، جن نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا ہے اللہ کریم ان کو دین و دنیا کی راحتیں عطا فرما، ان بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ اللہ کریم خاص طور پہ بشیر بھٹی صاحب جو رات دن وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ کریم بشیر بھٹی صاحب پہ کرم اور رحمت کی بارش فرما۔ آمین اللہ کریم جس نے جو محنت کی ہے جو کام کیا ہے ان سب بچوں کو اللہ کریم اپنے کرم کی بارش عطا فرما۔ جس طرح ہمارے اسامہ صاحب نے بہت بڑھ کے اور ڈاکٹر خالد صاحب نے تعاون کیا ہے اللہ کریم ان کا اور سب کا جس نے تعاون کیا ہے، میری ہماری بیٹی رابعہ رضوان نے جس طرح تعاون باجی مجاہدہ نے کیا اور دیگر بیٹیاں بہنوں نے کیا ہے اللہ کریم ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ آمین اللہ کریم ان کو دین دنیا کے دامن مراد کو بھر دے۔ آمین اللہ کریم سب کی دلی آرزویں پوری فرما۔ آمین اللہ کریم ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کریم کا واسطہ وسیلہ لے کے آئے ہیں، اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام کا وسیلہ اولیاء اعظام کا وسیلہ لے کے آئے ہیں اللہ کریم سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ آمین اللہ کریم پاکستان پہ جو مہنگائی کا عذاب آیا اس کو دور فرما دے۔ آمین اللہ کریم پاکستان کو دیندار دیانتدار غیرت مند حکمران عطا فرما دے۔ آمین اللہ کریم عالم اسلام میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے۔ آمین پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ آمین جو پاکستان کے لیے برے ارادے رکھتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ آمین اللہ کریم ہندوستان کے ٹکڑے کر دے۔ آمین اللہ کریم ہندوستان کو برباد کر دے، آمین پاکستان کو آباد کر دے، آمین پاکستان کی حفاظت فرما، آمین اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، آمین سب کی اولادوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین الہی سب کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین سب کے گھروں میں اللہ کریم اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، آمین اللہ کریم شیطانی وسوسوں سے سب کے گھروں کو محفوظ فرما، آمین اللہ کریم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، الہی اللہ کریم آمین سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین دائرہ مخلصین کے سارے احباب کو اللہ کریم خصوصی ان پہ کرم کر دے۔ آمین اللہ کریم اس ہوٹل کے چودھری جو حبیب کمل صاحب ہیں ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ تعاون کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما دے۔ آمین ان کا جو عملہ ہمارے ساتھ تعاون سارے کرتے ہیں اللہ کریم ان کو نعمتوں کی بارش فرما دے۔ آمین اللہ کریم اہل لاہور پہ اپنا کرم فرما دے۔ آمین جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے بدر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ آمین حافظ بابر صاحب کو صحت کاملہ عطا آمین فرما دے۔ آمین جو احباب بیمار ہیں ہمارے ظہیر میر صاحب اللہ کی ان کو گھٹنوں کا پرابلم ہے اللہ کی ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ آمین ملک صاحب اسلام آباد سے ہیں اللہ کی ان کا آنا قبول کر۔ آمین شبنم محسن بیمار ہے ہماری بیٹی کتنی بیماری میں یہاں پہ چل کے آئی ہے اللہ کی اس کا آنا قبول فرما، اس کو آمین صحت کاملہ عطا فرما۔ آمین سب بیماروں کو اللہ کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ آمین اللہ کریم کرم فرما دے، آمین اللہ کی فضل فرما دے۔ آمین آج کی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آمین اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام آپ کے ذکر پاک کے لیے آپ کی محبت میں آئے ہیں یا رسول اللہ ان پہ نگاہ کرم فرما۔ آمین یا اللہ ان کی یا رسول اللہ ان کی محبت کو قبول فرما دے، آمین ان کی نسلوں کو اپنی محبت عطا فرما دے۔ آمین یا رسول اللہ ان سب کو اپنی زیارت کروا دے، یا رسول اللہ ان کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کے ہم غلام ہیں، اس غلامی میں ہمیں زندہ رکھنا، اس غلامی میں موت دینا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، سب پڑھیں اللہ اللہ اللہ، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی مائک کھولو، سارے مائک کھولو۔ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرتی یادوں میں یہ تھی ایک راج دلارا، آوت ہے لولا کہ کا سہرا سر صحبت، لولا کہ کا سہرا سر صحبت، وہ احمد پیارا آوت ہے جی، وہ احمد۔ اس کو لائن بنائیں، عمر عمیر لائن بنوائیں، لائن بنائیں تاکہ سب کے لیے سمجھ۔ میلاد کی رتیاں، میلاد کی رتیاں، ایک منٹ یہ پلیز انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، ایک طرف آئیں۔ اوروں نے کہا جب بسم اللہ مہمان پکارا، خود رب نے کہا ماشاء اللہ اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے جی، محبوب ہمارا آوت ہے۔ یا شہر شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، سب پڑھے بابا سے بلند، سلام پڑھتے رہیں اور زیارت کرتے رہیں۔ مدینہ الصلاۃ والسلام، یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا
बुद शिकन आए ये कह के सर के पर बुत गिर पड़े झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम या शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम और खुद खुदाए पाक भी हुब्बे हबीबे पाक में कह रहा है ये अज़ल से अस्सलातो वस्सलाम कह रहा है ये अज़ल से अस्सलातो वस्सलाम या शहंशाह मदीना अस्सलातो और मैं वो सुन्नी जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम